بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام کفل تھا۔ روزانہ رات کو بدکاری کرتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی دولت تھی، شراب اور عورت روزانہ اس کا معمول تھا۔ کتنی دولت تھی، کتنا مال تھا، کتنی مستی تھی، کتنی شہوت تھی۔ ایک دن ایک لڑکی کو 60 دینار پر لایا، سونے کے سکے جو تقریباً آج کے پاکستانی 10 لاکھ بنتا ہے۔ جب وہ کمرے میں گیا تو دیکھا وہ لڑکی رو رہی تھی۔ کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ میں تمہیں زبردستی یہاں تو نہیں لایا۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ اس نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، عزت دار کی بیٹی ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ تو کفل رونے لگا، کہنے لگا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، جو کچھ دیا وہ ہدیہ، تو میرے لیے دعا کر دے، بڑا ہی کمینہ انسان ہوں۔ اب کفل کو نہیں پتا آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ اس کی آخری رات تھی، کفل مر گیا۔ صبح ہوئی، جیسا اس شخص کا کردار تھا، نہ کوئی اسے غسل دینے آتا، نہ کوئی اسے نہلانے آتا، نہ کوئی اسے کندھا دینے آتا، یہیں گل سڑ کے مر جاتا۔ میں قربان جاؤں اپنے رب العزت پر، کیا کریم رب ہے، بخشنے پر آئے تو ایک لفظ توبہ پر ہر چیز مٹا دیتا ہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کفل کے دروازے پر بڑا نورانی الفاظ میں لکھا ہوا تھا، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ یہ کیوں لکھوایا کہ اب ہماری اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، یعنی لوگوں کفل کا جنازہ پڑھو، میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ اب ہم اپنے اگلے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المومنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینے آئے، بنی حارث بن خزرج کے مقام میں اترے۔ پھر مجھے اتنا شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا
خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ویسا کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے اسے کہا، نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شب شاش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال کی تھی۔ اسی زمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صف میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شب فاش ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی، وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرق کی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت نظام الملک ابو علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی امالی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوتی تو آپ میرے پاس ہوتے۔ آسمانوں سے میری برات میں آیت نازل ہوئی۔ میں ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی گھر یعنی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی۔ ان کا لاب مسواک کو لگا جو مسواک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی قرآن مجید، میراث حلال و حرام کے مسائل میں ماہر نہ تھا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم پر جب بھی کوئی حدیث مشکل گزرتی اور سمجھ میں نہ آتی تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں پوچھا جاتا، اس کا علم انہی کے پاس پایا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 سال تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔